بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو اس واقعے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پر بادل مدینے چلے گئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے جزیرے عرب میں ایسا سوکھا پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہ ملیں۔ پھانکوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے۔ مصر پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہے، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے سے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے وہ اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ طیبہ میں غلہ آ چکا ہے اور وہاں پر غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان صحابی کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا۔ ان صحابی نے سوچا کہ میں اس بکری کو ذبح کر لوں اور اسے کھا لوں تاکہ مجھے چلنے کی طاقت آ جائے۔ چنانچہ ان صحابی نے بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہمارا تو برا حال ہے ہی، مگر ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا ہے۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے اور پوچھا، بتائیے کیا بات ہے؟ ان صحابی نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہا کہ مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، میں نے بار بار تم لوگوں سے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے بتا دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے خبر نہ دی۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے، اب آپ ہی لوگ بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ نے کہا، ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ انہی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ جب آپ کے ملک میں سوکھا پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، مگر آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعی میں یہی غلطی ہے۔ پھر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی میں یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ جیسے ہی آپ نے دعا کی، آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر ایک بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔